وہ This call is now being recorded. سورہ فاتحہ دونوں حالاتوں میں پڑھ سکتے، ایک تو ساتھ ساتھ اور ایک بیچ میں پڑھ سکتے، تو اس کی دلیل دیے نہیں بھائی آپ تک؟ اس کی دلیل لے کے تم کیا کرو گے بھائی؟ تم دلیل دو نا. تمہیں پڑھنا ہے کیا؟ ہاں پڑھنا ہے، دو دلیل. کیا بات کرنا ہے؟ ایک منٹ. ایک منٹ کر کے تو کیا کرے گا؟ تیرے کو میں 10 منٹ دیا تھا اس دن، تم نے نہیں بول پایا تو 1 منٹ کیا کرے گا؟ ایک منٹ بات کرے گا تو ندیم بہت ذلیل ہوگا. نہیں مجھے معلوم ہے کہ 1 منٹ کیا 10 منٹ بھی دے دوں گا، تو اپنے آپ کو لکھ ہی نہیں پائے گا، تو مقلد بن کے بات کرے گا. موقع 10 منٹ دیا، 1 منٹ کر کے بات کرے گا. 1 منٹ 10 منٹ دیا تو لکھ دے کہ تو مقلد بن کے بات کرے گا. موقع ٹھیک. بولوں بولوں اجازت ہے 1 منٹ میں بولوں؟ ہاں بولنا. ہاں میں کہہ رہا ہوں جو مسئلے اجتہاد کی کیٹیگری سے آئیں گے اس میں میں مقلد بن کر کے بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور ورنہ پھر میں اہل السنہ والجماعت بن کر کے بات کروں گا. اور تو کیا بن کر کے بات کرے گا؟ تو وضاحت کر دے. شیعوں کی طرح اپنا دھرم چھپانا نہیں، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف جانا نہیں کہ لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رسول اللہ نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. زیادہ ہنسنا مردہ کرتا ہے نا، کبھی کبھی ہنسنا تھوڑی کرتا ہے. تو روز تھوڑی فون کرتا ہے، تو آج فون کیا. چل اب بتا تو کو کیا. اور جس حدیث تو نے بیان کیا اس کو خود عمل تو کرتا نہیں ہے، تو خود کتنا ہنستا ہے. دیکھو محترم حاضرین، اس نے آج تکلیف کو لات مار دیا، کہتا ہے کہ جو مسئلہ اجتہادی آئے گا اس میں میں تکلیف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو آج اس نے اندھے لنگڑے لونے مقلد نے تکلیف کو ہی لات مار دیا. بولو. اور اپنے آپ کو اہل حدیث مان لیا. بولو. ہاں بولو. دیکھیں محترم، شیعوں کے اندر ایک چیز یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے موقف کو چھپاؤ. ان کے یہاں عین ایمان ہے. یہی حال فی زماننا اہل حدیث جو اضل من الیہود والنصارى ہے، یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ، یہ بھی یہی کرتے ہیں. میں نے کہا جو مسئلہ اجتہاد کی کیٹیگری سے آتا ہے تو ہی وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہوتا ہے، ورنہ پھر کسی میں تقلید کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. جو مسئلے اجتہاد کی کیٹیگری سے آتے ہیں اس میں، اور ہم نے اہل حدیث خود کو نہیں کہا، کیونکہ اہل حدیث کا معنی فی زماننا منکر حدیث ہے. جس طریقے سے یہ لوگ اہل حدیث خود کو کہہ کر کے 3 حصے حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مجدد یہ جو نکلا تھا البانی مردود، اس نے حدیث کے یعنی کہ جو حدیث ضعیف ہوتی تھی اس کو موضوع بنا دیا اور من گھڑت اس کو بنا کر کے پیش کر دیا. یہی حال ندیم ہے کہ میں نے پوچھا کہ اجتہادی مسائل جو شریعت کے اندر میں اجتہادی مسائل میں ان کی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ مجتہد و بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ ولا يخلو امر الدائم من امرين الاول ان يكون مجتهدا والثاني ان يكون مقلدا. مجموع الفتاوی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دین کا داعی 2 باتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مجتہد ہوگا یا تو وہ مقلد ہوگا. اب یہ ندیم بھیا بتائیں کہ یہ مجتہد ہے یا یہ مقلد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے، چھپا رہے ہیں. بتائیں، بیان کریں. ڈر کیوں رہے ہیں؟ گھبرا کیوں رہے؟ شیعوں کی طرح اپنے دھرم کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتائیں، بیان کریں. ابھی دیکھیے اس نے کیا کہا تھا کہ منافق جو ہوتے ہیں اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور اس نے اپنی پہچان ہی چھپا لیا. اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ مقلد ہے کہ محقق ہے. اس نے کہا کہ اجتہادی مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں، جس اجتہادی مسائل نہ اس میں اہل سنت ہے. تو اب اس اجہل کو یہ مفتی بن گیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا کتابیں لدی ہوئی ہے. اس کو یہ نہیں معلوم آدمی کی پہچان عقائد سے ہوتی ہے، شروع سے نہیں ہوتی. اب یہ عقیدے میں تو اہل حدیث اہل سنت ہے، تو پھر یہ اپنے آپ کو مقلد کیوں بولتا ہے؟ پتہ چلا یقولون بالسنۃ ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. ان کی منافقت یا ان کی منافقت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے کہ پہچان یہ خود چھپا رہا ہے، اور ہماری پہچان اس کو معلوم ہے اہل حدیث ہے. ہم اپنی نسبت اہل حدیث قرآن حدیث کی طرف کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح معلوم ہے. لیکن اس منافق کو خود اپنی پہچان نہیں معلوم. یہ آج تک کنفیوز ہے 1400 سال سے، اور قیامت تک کنفیوز رہے گا. تو یہ مقلد ہے یا محقق ہے؟ اس کو یہ نہیں معلوم کہ عقیدے سے اپنا تعارف کراؤں یا شروع سے. تو یہ خود جھنجھنا بنا ہوا ہے، گول گپا. اور یہ شیعوں کی طرف پر ہے. یہ کوفی شیعہ بھی یہی تقلید کرتے ہیں، اور کوفی شیعہ بھی اسی مسئلے میں 14 سال سے آج تک الجھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی الجھے ہوئے ہیں. لیکن الزام کس کو؟ اہل حدیث پر. اہل حدیث کو منکرین حدیث کہتا ہے، جبکہ اہل حدیث کے سوا جتنے مسلک جتنے فرقے ہیں سب انکار حدیث پر ہیں. کسی کے وہاں کھلا انکار حدیث ہے، اور ان اندھے مقلدوں کے وہاں انکار حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث ہمارے امام سمجھیں ویسے سمجھیں گے،
اور اسی کو لیں گے جو ہمارے امام نے بتایا, باقی نہیں لیں گے. یعنی انکار حدیث ان کے کود کود کر بھرا ہے. تو اصل منکرین حدیث اور غیر مقلد تو یہ اندھے لنگڑے لولے مقلد ہوتے ہیں. اور دیکھیے اب ابھی بھی یہ نہیں بتا پائے گا اس کی پہچان کیا ہے. میں ندیم خان اہل حدیث, امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ہم اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قول فعل حدیث کی طرف نسبت کرتا ہو, حدیث کو پڑھتا ہو, حدیث کو سیکھتا ہو, حدیث پر عمل کرتا ہو, اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. صرف تکلیف کرنے میں مجتہد کو نہیں کہا جاتا, بلکہ تیسری کیٹیگری بھی ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ مدرسے میں جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے داخلہ لیتا ہے, اور ایک ہوتا ہے بیچ میں پڑھتا ہے. تو تینوں حالتیں ہوتی ہے. لیکن یہ دھوکہ ہے ان کا جو معاملہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ یہودی والی بات کہ جو پڑھنا جو دکھانا ہے اس کو پڑھتے ہیں, اور جس کو چھپانا ہے اس میں انگلی رکھ دیتے ہیں. تو آدھی بات بتاتے ہیں, آدھی کھا جاتے ہیں. اب اس سے پوچھے یہ مقلد ہے, محقق ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم نے تو بتا دیا اہل حدیث ہے. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, حدیث کی طرف نسبت کرتے ہیں, حدیث کو پڑھتے ہیں, حدیث کو سیکھتے ہیں, حدیث کو بولتے ہیں بقول ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ. بولو. ہاں بولو. بسم اللہ بکو والسلام علی رسول اللہ. اس نے پھر جھوٹ بولا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اردو میں نہیں فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے عربی میں. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے بخاری شریف کے, کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران واذا حکم فاجتہد فنصف له اجر. ٹھیک ہے, مجتہد اجتہاد کرے, صحیح کرے تو اللہ نے 2 اجر دیے, اور صحیح مسلم کے اندر میں بھی یہ روایت ہے. اور اگر غلط کرے تو اللہ رب العزت نے اس کو 1 اجر دیا. اور اجتہادی مسائل شریعت کے اندر میں پوری دنیا اس دوسری بات تمہارا فون. دوسری بات یہ کہ قرآن کی اس کے آیت میں اس نے غلط پڑھا. یاکلون, استغفر اللہ, اکل یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا, ٹھیک ہے, یاکلون ہے وہ, تو وہ یہ قرآن کو بھی غلط پڑھتے. یہ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر اس یہودی نے قادیانی نے جھوٹ بولا. اگر وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے تو وہ عربی میں فرمائیں گے, ٹھیک ہے, اردو میں نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زبان اردو میں نہیں. یہ اردو میں کہیں سے بھی نقل کرتے کفایت اللہ ناصبی رافضی یہودی کی کتاب سے, ہم کیوں اس کو مانیں گے؟ ٹھیک ہے. اور شریعت کی رہی بات, جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو اجتہاد آئے گا, مجتہد اجتہاد کرے گا. جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر میں روایت موجود ہے, لما بعث معاذا الى اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقضي اذا اراد لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله قال فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد برايي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تو میں اپنا اجتہاد پیش کروں گا, تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ آپ نے اپنا نمائندہ محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا نمائندہ حضرت معاذ کو بنایا کہ جو اجتہاد کرے گا اور اس اجتہاد پر رسول اللہ خوش ہے. یعنی اللہ خوش, رسول خوش, اہل حدیث ناخوش. تو جا کر کے چیلے میں گھس. ٹھیک, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عقائد جو ثابت ہوتے ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود ہوتی ہیں. تو جہاں پاس واضح نصوص موجود ہوتی ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں کرتا. میں پوچھ رہا تھا کہ اجتہاد کی کیٹیگری سے جو مسائل آتے ہیں ان میں. دوسری بات یہ کہ یہ اہل حدیث کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اہل حدیث کوئی کہتے تو ہم کیسے مان لیں گے؟ اہل حدیث یہ معنی جیسے کہ راویوں کے اوپر ایک جرح ہوتی تھی قدریہ, تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ وہ تقدیر کو مانتے تھے قضا قدر کو, بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ تقدیر کے منکر تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اہل حدیث آج جو نام رکھا اس کا معنی ہے کہ منکر حدیث ہے. ٹھیک, تو جب آپ چلو ہو گیا اس کا ٹرن ہو گیا. بولے تو 10 منٹ سے کال کر رہا ہوں, کیے نہیں کال. ارے کام آ گیا, کام کر رہا ہوں, ابھی بعد میں بات کرتا ہوں. ابھی فارغ نہیں ہو؟ نہیں کام آ گیا. کب فارغ ہوا؟ شام کو. شام کی میں کال کر لوں گا. جی ارے میں کال کروں گا, میں کال خود کروں گا. وقت بتاؤ نا دوسرا. ارے یار کام کر رہا ہوں. تو وقت بتا دو نا, وقت بتاؤ کہ کب کرو گے. شوق زیادہ شام کو ٹائم نہیں, کتنا بج رہا ہے؟ ہاں بتاؤ نا, آپ کی زبان. 3:30 بجے ابھی 3:30 بجے. چلو ٹھیک ہے, کر لو. ہاں ٹھیک.